السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موید یوسف صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ آج 23 مارچ یوم تجدید عہد وفا ہے، ساری قوم بدست دعا ہے اور ایک نیا عزم قوم نے کیا ہے، اور وہ یہی عزم ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے اور پاکستان کو صحت مند بنانا ہے۔ آج کے دن جو لوگ اس وقت اس نئے مشن پہ جاری ہیں ان کو سلامتی کی دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو آج کے دن کی مبارکباد بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جزوی طور پہ یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ آلموسٹ کنڈیشنز ویسی ہی ہیں، وہی حالات ہیں جو سندھ کی حکومت نے کیے تھے، اور پنجاب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر میں فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ نظامی صاحب، پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کے تاثرات، اور دوسرا جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت تھی وقت کی؟ دیکھیں جی، جو آپ کا پہلا سوال ہے 23 مارچ کے حوالے سے، یہ تو 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے جب لاہور میں بنیاد رکھی گئی تھی، آئیڈیا جو پاکستان کا تھا، قرارداد پاکستان۔ تو یہ پاکستان جو ہے ایک قائد اعظم کے اور پاکستان کے بانیان کے عزم اور لیڈرشپ کے ذریعے مارز وجود میں آیا تھا۔ آج اس کی تجدید عہد کی ضرورت ہے کہ اسی جذبے سے یہ ڈی مورلائز ہوئے بغیر کہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب دیکھیں، اس وقت ہندو میجورٹی کا چیلنج تھا 1940 میں، اس میں انگریز کی ایک قسم کا عدم تعاون تھا کہ کس انداز سے پاکستان بنے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی اس وقت ہم کہتے جناب یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، تو ہم پاکستان نہیں بنا سکتے، تو بن ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ جذبہ جو ہے نا جہاد کا، اس کی بہت ضرورت ہے آج کل۔ جی ٹھیک، نظامی صاحب موید یوسف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ جی موید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا موید صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ایک مربوط پالیسی اب تک کیوں نہیں بن پائی جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کو اکٹھا لے کے ایک ہی قسم کی گائیڈ لائن کے تحت پالیسی بنے اور تمام چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں۔ دوسرے یہ کہ جو پنجاب میں آج جزوی لاک ڈاؤن کیا گیا اور سندھ میں جو لاک ڈاؤن کیا ہے، اس میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ شکریہ نظامی صاحب۔ پہلے تو تمام پاکستانیوں کو 23 مارچ مبارک ہو۔ دیکھیے، ہمیں جہاں سے ہم شروع ہوئے، جو ہمارا خواب تھا ہمارے بانی کا، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس میں آپ کا جو آج کا موضوع ہے وہ میرے نزدیک بالکل عین بیٹھتا ہے فٹ اس پہ، کیونکہ ان کا جو اصل میسج، ایک بہت بڑا میسج یہ ہے یکجہتی، اتحاد، اور وہاں پہ بدقسمتی سے ابھی تک ہم اپنی تاریخ میں وہ اچیو نہیں کر سکے شاید جو ان کا خواب تھا۔ اب آپ کرونا وائرس کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک پیج پہ، دیکھیے اس میں یہ وضاحت کروں کہ یہ بالکل ضروری ہے کہ وفاق اور جو صوبے ہیں وہ کنسیپچولی ایک پیج پہ ہوں کہ ہم نے کس طرح معاملہ آگے بڑھانا ہے، اس چیلنج سے نمٹنا ہے، لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ پروونشل اور لوکل لیول پہ ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کیونکہ ہر پاکستان کے علاقے کے حالات مختلف ہیں، یہ وائرس جہاں جہاں پھیل رہا ہے اس کی شرح مختلف ہے، اور ایک کانٹیکسٹ جو ہے جگہ کا کہ کیا چیز، کیا حکمت عملی کہاں کام کرے گی، وہ بھی مختلف ہے۔ تو ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا، اور میڈیا کے توسط سے، کہ دیکھیے فرق حکمت عملی کو دھڑار نہ سمجھیے، فرق حکمت عملی کو یہ نہ سمجھیے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے وزیر اعظم بارہا یہ بات کر رہے ہیں قوم سے
کہ ہم ایک پروسیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی, اس میں تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے. وہ ان کے ممبر نہیں ہیں. کیوں بلایا؟ اسی لیے کہ ہم سارے جو ہیں بڑی سطح پر ایک بنیادی بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن میں فرق ہے اور آئے گا. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, بلوچستان کی حکومت کو تافتان کے جو سچویشن ہے اس سے ڈیل کرنا پڑا. سندھ کی حکومت جو ہے وہ سکھر کی سچویشن سے ڈیل کر رہی ہے. پنجاب میں ڈی جی خان میں, پھر ملتان میں کوارنٹین سینٹرز بنے. وہاں کا جو لوکل کانٹیکسٹ ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. وفاق کا کام یہ ہے کہ انشور کرے این ڈی ایم اے کے تھرو, جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, جو لیڈ ایجنسی ہے, کہ سپلائیز ہوں, جو اخراجات ہیں وہ کیے جائیں جیسے چاہیے. اچھا, اس کے بعد نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے, اس نے ساری ڈائریکشن دینی ہے, گائیڈ لائنز بنانی ہے کہ جی آپ نے سیلف کوارنٹین کرنا ہے تو کیا گائیڈ لائن ہے, کون کیا کرے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے ہدایات دینی ہے کہ اگر آپ کو کوئی علامات ہوتی ہیں تو آپ نے کہاں جانا ہے, کیسے کرنا ہے. اس کی بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو کانٹیکٹ کرنا ہے, لیکن ادھر 1166 پہ فون کرنا ہے یا کسی تحصیلدار کے پاس, یہ چیزیں لوکل لیول پہ ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. ہاں, یہ بات درست ہے کہ سندھ کی حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جلد از جلد چلے جانا چاہیے, اور وہ چلے گئے. وفاق کی حکومت, وزیر اعظم صاحب کا ویو جو وہ خود سامنے رکھ چکے ہیں کہ ہمیں یہ بہت سخت ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری 25% عوام جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے, تو وہ ڈیلی ویجز اور ان کا کیا ہوگا. تو یہ ایک جو ہے ڈسکشن ہے, اور اسی طرح کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہے. کسی پہ اپنی مرضی تھوپنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اختیار ہے اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, لیکن حکمت عملی میں آپ کو فرق نظر آتا رہے گا, اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. جی, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک پیج پہ ہونے کے باوجود مثلا آپ نے جو 25% والی بات کی, جو بنیادی چیزیں کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے, وہ تو بالکل افاقی ہے نا. مثلا ڈسٹنس کتنا رکھنا ہے, لاک ڈاؤن وغیرہ وغیرہ, اور جو احتیاط ہیں, ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز, انفراسٹرکچر جو پرابلم ہے, یہ تو سارے پاکستان کے ایک ہی, اور وہ وفاقی حکومت نے ہی اس میں لیڈ لینی ہے. جہاں تک رہا لوگوں کا بے روزگار ہونا, وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں. ڈیلی ویجرز کا مسئلہ ہے, وہ بھی آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے. لاک ڈاؤن کے ذریعے بھی لوگوں کو جابز جو ہے نہیں مل رہی. جس طرح ہماری نیوز پیپر انڈسٹری میں دیکھیں, اب بہت سارے جو الائڈ اس سے انڈسٹریز ہیں, اس کے اندر بھی جو مسائل ہیں اسی قسم کے باقی انڈسٹریز میں بھی ایسے ہیں. تو یہ معاملات تو اس وقت ایک موجود ہے. لیکن اگر آپ وزیر اعظم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے چین کی مثال کو فالو کر رہے ہیں, تو چین نے تو بڑے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہی اس معاملے کو حل کیا ہے, اور آپ کو 25% نہیں بلکہ 100% جو پاپولیشن ہے پاکستان, اس کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیے نظامی صاحب, یہ جو لاک ڈاؤن کا لفظ ہے نا, یہ ایک تھوڑا سا سیاسی بن گیا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ٹوٹل لاک ڈاؤن, اس کا مطلب ہے کہ گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا. فرانس کہ آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے, ایک فارم پہ پہلے دستخط کریں کیوں جا رہے ہیں. ایک لاک ڈاؤن کی شکل یہ ہے. دوسری لاک ڈاؤن کی شکل یہ ہے کہ اسینشل سروسز چلتی رہیں گی اور اس میں کچھ اضافہ کمی ہوگی, لیکن باقی بنیادی چیزیں بہت سی بند ہونا شروع ہوں گی. وہ چیزیں تو پہلے ہی ہو رہی ہیں. جو میسج آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کا خیال نہیں چھوڑنا اس پروسیس میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی چیزیں ہم نے بند کرنی ہے وہ بند نہیں ہوں گی. پبلک گیدرنگز بند ہے, اسلام آباد میں مال بند ہے, پنجاب میں بند ہے, سنیما بند ہے, اسکول بند ہے, وہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیے, اب میری ایک عرض سنیں. آپ نے جو بات کی ہے کہ جی یہ تو سارے پاکستان کے لیے جو ہدایات ہیں, ڈسٹنس رکھنا ہے وغیرہ, نظامی صاحب یہاں پہ مسئلہ ہے. اور جب آپ اتحاد یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک عنصر ضروری یہ ہے کہ جو ریاست کی ہدایات آ رہی ہیں اس میں کوئی سیاسی ہدایات تو نہیں ہے. ریاست تو اپنی 100% عوام کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ خدارا یہ 4-5 چیزیں ہیں, اپنے ہاتھ دھوئیں, اپنے آپ کو ہائیجین کا لیول ہائی کریں, امیونٹی بڑھائیں, ڈسٹنس رکھیں, گیدرنگز میں نہ جائیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک رسپانسبل دفتر میں بیٹھ کے جہاں فیصلے کرنے ہیں,
ہمارا کام پالیسی دینا اور پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن کوئی بھی کرونا وائرس کا ملک نہیں، چین سمیت، جس میں کوپریشن کی، عوام کی کوپریشن کے بغیر وہ نہیں ہوا۔ مجھے جب خبریں آتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو شادی گھر بند ہوئے تو فارم ہاؤس خرید کے شادیاں شروع ہو گئیں، جب ہم نے فلاں گیدرنگ بند کی تو اس کا کوئی اور حل نکل آیا۔ تو دیکھیے، اب میں گزارش کر رہا ہوں عوام سے، میں منت کرنے کو تیار ہوں، ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں کہ پاکستان کا کرونا کا چیلنج، اس کی سکسیس یا فیلئر کا انحصار اتنا ہی عوام پہ ہے جتنا عہدیداروں پہ ہے۔ تو خدا کے لیے، یہ اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ہم سب کو مل کے یہ مدد کرنی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنے جو ہم جس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں ہمارے، ان کو قاعدے ضوابط کو تبدیل کریں۔ اور نہیں نظامی صاحب، آپ مجھے روک رہے ہیں لیکن مجھے یہ بات ختم کرنے دیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو چیزیں، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے اس وقت کی ہیں، ہدایات دی ہیں، گائیڈ لائنز دی ہیں، ہمیں انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ وہ فالو نہیں ہو رہی۔ تو پلیز مدد کیجئے ہماری بھی، اپنی بھی، تمام عوام کی، کہ ہم اپنے آپ کو اس وبا سے بچا لیں۔ ابھی تک اللہ کا شکر ہے ہمارے نمبرز بھی کنٹرول میں ہیں، اس سے ہلاکتیں نہیں ہوئی ہمارے شہریوں کی، لیکن باقی دنیا میں دیکھیں کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے پلیز جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر رہیں، باہر صرف تب نکلیں جب ضرورت ہو، ضروری کام کریں، گیدرنگز میں نہ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے شادیوں سے پرہیز کریں یا بڑی گیدرنگ سے پرہیز کریں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ان سے انشاءاللہ اس وبا سے نکل آئیں گے بغیر کوئی بہت بڑا سانحہ ہوئے۔ لیکن باقی ملکوں میں ہوا ہے، ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا۔ اور جو آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، اس لفظ کو چھوڑ دیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر اب آپ کہتے ہیں فوج کو بلا لیا، ٹھیک ہے، تو اگر فوج کو الٹیمیٹلی بلایا کہ جی مکمل آپ امپلیمنٹ کریں، کیپیسٹی بڑھائیں، لاک ڈاؤن کریں، نظامی صاحب وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری ہدایات جو سارے صوبوں کی، وفاق کی، سب کی میں بات کر رہا ہوں، ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اگر لوگ سیلف کوارنٹین کریں، اگر لوگ سیلف آئسولیٹ کریں، اگر لوگ گیدرنگز میں نہ جائیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ چیزیں کرنے کی؟ تو وسائل بھی بچائیں۔ اس وقت ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے، ویسے ہی ملک میں محدود وسائل ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے ہو رہا ہے۔ اس وبا سے تو امریکہ جیسا ملک بھی نہیں ڈیل کر پا رہا، اٹلی جیسے ملک کا حال دیکھ لیں۔ بہت ہی اپل ٹاسک ہے، ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ پلیز 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 ہدایات کو فالو کریں۔ موہت صاحب، یہ اب کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا، اور انہوں نے اپنے ریسورسز اویلیبل کیے ہیں حکومت کے ڈسپوزل پہ۔ تو یہ فوج کا کیا رول ہوگا؟ ان کو کس طریقے سے، مثبت طریقے سے، جو باتیں آپ نے کہیں بالکل درست ہیں، استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت لایا جاتا ہے ایڈ آف سول پاور میں، تو جہاں جہاں سول پاور ان سے مدد مانگے گی وہ دیں گے۔ وہ ویسے بھی آپ کو فوج کی طرف سے بھی بالکل کلیئر میسج آیا ہے کہ وہ پارٹنرز کی طرح اس میں کام کریں گے۔ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی وبا ہے، اتنے چیزیں کرنے والی ہیں، اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ ہمارا ملک یا کوئی بھی دنیا کا ملک اس کے لیے تیار تو نہیں تھا۔ تو اب ہم اپنی ساری ریسورسز کو، ساری کیپیسٹیز کو پول کر رہے ہیں، ٹاسک ڈیوائڈ کر رہے ہیں، کون سی چیز کون سب سے بہتر کر سکتا ہے، وہ اس کا ذمہ، یہ اس کا ذمہ، اور اس طرح ہم ایفیشینٹلی پروسیس کو آگے چلانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، ایک صوبہ، ایک وفاق، ایک فوج یہ اکیلے کام نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت وہ امریکہ کی اصطلاح ہے آل ہینڈز آن ڈیک، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس کیپیسٹیز ہیں ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت پڑے گی عوام کے تحفظ کے لیے وہ ہم کریں گے۔ لیکن بات وہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک ہمیں سپورٹ دونوں کی اکٹھی نہیں ہوگی، پارٹنرز نہیں ہوں گے، حکومت اور عوام، تب تک اس کا مثبت رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میں تو اسی پہ جاتا رہوں گا بار بار کہ خدارا صرف 3-4 ہفتے کے لیے اس کو فالو کریں۔ ٹھیک، اچھا موہت صاحب، یہ سیوک ایجوکیشن کا مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، خیر یہ پرانا ہے، لیکن
اگین ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے عوام سے. ایک اور معاملہ ہے اس سارے دورانیے میں عوام کے لیے کوئی ریلیف پیکیج اور یہ اکانومی کو کچھ اسٹرینتھن کرنے یا یہ پہیہ چلانے کے لیے کوئی انسینٹیوز کی بات بھی ہوئی تھی. پرائم منسٹر نے جب انٹریکشن کیا تھا جرنلسٹ کے ساتھ, حفیظ شیخ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. کچھ چیزیں, کوئی پلان چاک آؤٹ ہو گیا ہے, کچھ ٹیبل پہ آئی ہیں اس معاملے میں کچھ چیزیں؟ جی بالکل ہو گیا ہے, اور اکنامک ٹیم ہماری جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود اس کو اوورسی کر رہے تھے, اور غالباً کل جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ اور اس کا پورا خد و خال جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا, اور اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ پیکیج انسینٹیو کا اسی لیے ہے کہ ہماری جو اکانومی سلو ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے ذرا کک سٹارٹ کریں. جو مستحکم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ اکانومی, اس میں جو مسائل آئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, اس کو واپس پیروں پہ کھڑا کیا جائے. جو غریب طبقہ ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری فار انسٹنس, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سپیس دیں تو پھر نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں. تو وہ سارا کچھ جو ہے اکنامک ٹیم کر رہی ہے, اور وہ آپ کے سامنے وزیر اعظم جلد ہی اس کا جو ہے خد و خال رکھیں گے. موئی صاحب, لاسٹ کوشچن یہ بتائیں کہ جو قوم کا مورائل ہے وہ بلند کرنے کے لیے, اور یہ جو آپ نے اکنامک پیکیج کی, اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے مورائل بلند کرنے کا کہ اس کا فوراً اعلان کیا جائے. مثلا تیل کے حوالے سے جو ریلیف دینی ہے وہ دی جائے, کچھ اور جو انسینٹیو ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے منیمم کوئی مدد, اور BISP یا جس کو اب اس کا نام کچھ اور احساس پروگرام, شاید احساس پروگرام, اس کے تحت جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ تیزی سے کیوں نہیں کی جا رہی؟ ایسے معاملات تو کریں نا جو وچ آر ڈویبل. نظامی صاحب وہ ہو رہا ہے, اور جیسے میں نے کہا آپ کو جب خد و خال نظر آئیں گے اس پلان کے تو یہ سارا کچھ اس میں آپ کو دکھائی دے گا. لیکن اس میں ایک بات اور کر دوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ ڈسبرسمنٹس کیوں نہیں ہو رہی, ڈسبرسمنٹس تو ہو رہی ہیں. یہ بات ہے کہ جی وہ حکومت کچھ کر نہیں رہی, حکومت اور کرے. دیکھیے ایک اور بھی ذہن میں بات رکھیے کہ اس وقت ہم تمام لوگ, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میرا خیال ہے میں پچھلے 2 ہفتے سے سویا نہیں, رات کو 12-1-2 بجے گھر جاتا ہوں, پھر صبح آ جاتا ہوں, جو کہ میری رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا فوکس جو ہے نا اس وقت وہ صرف اور صرف کام پہ ہے کہ ہم کیا چیزیں آگے کریں گے تو آگے جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے, اس وبا سے بچاؤ ہوگا. ہمارا فوکس اس وقت آپٹکس پہ نہیں ہو سکتا. ہمارا فوکس اس وقت, میں تو کہتا ہوں ڈسیمنیشن پہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیے اس بات کو تو میں تسلیم کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئی کہے جی آپ کوئی کام نہیں کر رہے, آپ کا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اس بات کو میں تسلیم نہیں کر سکتا, بلکہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, عوام کو بھی, کہ میں کہوں کہ میں ڈسیمنیشن پہ آدھا دن لگاؤں گا لیکن کام جو ہے میں صرف آدھا دن کروں گا. تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھیے کہ اگر آپ تک انفارمیشن مثبت طور پہ نہیں پہنچ رہی تو اس کے لیے معذرت, لیکن اس وقت ہماری پرائیورٹی اتنی سنجیدگی سے کام پہ ہے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم عمل درآمد کریں. ساتھ ساتھ انفارمیشن دینا بھی ہمارا فرض ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیلی اپڈیٹ ہم نے شروع کیا ہے, ظفر مرزا صاحب اور میں اس میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور رہ رہی ہوگی اور شاید رہتی رہے, کیونکہ فوکس ہے کہ آن دا گراؤنڈ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اور آخری بات, آپ نے مورائل کی بات کی. دیکھیے مورائل جو ہے قوم کا, بالکل وہ لیڈرشپ ہے, ہم سب کا فرض ہے, لیکن پاکستان کی عوام کا میں نے دیکھا ہے تاریخ میں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, مورائل تب بڑھتا ہے, ہم یکجہتی سے تب کام کرتے ہیں, یکجا تب ہوتے ہیں جب عوام اور حکومت ایک پیج پہ ہو. جب بھی ہمیں کبھی کرائسس کا سامنا ہوتا ہے, مجھے یاد ہے 2005 کا ارتھ کویک اور پھر فلڈز, لوگوں نے اپنے گھروں سے چیزیں نکال کے ڈونیشن پہ ڈونیشن, ہم بہت اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی ایک بہت سخی قوم ہے. یہ موقع ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں سپورٹ کریں, غریب طبقے کو بھی کریں, حکومت کو بھی کریں, جہاں جہاں آپ سے ہو سکتا ہے, لیکن حکومت کی ہدایات میں رہتے ہوئے کریں. بس یہ میری صرف ریکویسٹ ہے, ان ہدایات میں رہ کے جو کچھ کر سکتے ہیں, گھر رہ کے کر سکتے ہیں کریں, فون اٹھا کے کر سکتے ہیں کریں, اپنے مال سے کر سکتے ہیں کریں, جیسے بھی کر سکتے ہیں کریں. ہدایات کو پلیز فالو کریں, اس میں ہم سب کی بقا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ محیط یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ خبر دی ہے آپ نے کہ کل جو معاشی ٹیم ہے وہ ریلیف اور انسینٹیو پیکیج کو اناؤنس کرے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے جو ریفرنس دیا جاتا ہے 2005 کے زلزلے کا, اس وقت قوم کیسے اکٹھی ہوئی تھی اور آج ایسے ہی یکجہتی کی ضرورت ہے, دوبارہ قوم کیسے اکٹھے ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی 2005 کے زلزلے کی. گو کہ یہ بڑا ریفرنس ہے قوم کی یکجہتی کا, قوم کی قربانی کا, ایثار کا. جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں. اس وقت تقریباً 80,000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے, 70,000 سے زائد جو ہے وہ جان سے گئے, 28 لاکھ کے قریب لوگ بے دخل ہوئے تھے, اپنے گھروں سے ڈسپلیسڈ ہوئے تھے. نظامی صاحب, اب حالات اتنے گھمبیر نہیں ہیں لیکن خطرناک ضرور ہیں. اب وہ جو سارا جذبہ تھا اس کو کیسے موبیلائز پھر سے کیسے کیا جائے عوام کو؟ جی, اس میں آپ ایک بات بھول گئے کہ مظفر آباد اور بالا کوٹ جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے شہر جو ہیں. جی بالکل ایسے. وہ دوبارہ ری بلڈ کیا گیا, اس کا پلان بنایا گیا, اور یہ سب کچھ ایک عامر مطلق پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا. میرے خیال اکتوبر 2005 میں 8 اکتوبر 2005 زلزلہ آیا تھا. جی اچانک آیا تھا. کوئی مطلب ہے کہ زلزلہ تو اچانک ہی ہوتا ہے. بہرحال لیکن اتنی بڑی آفت سے اس وقت کی حکومت نے یہ نہیں جو بنائی, یہ جو آپ سن رہے ہیں آپ این ڈی ایم میں, یہ بھی تب بنی. ایرا بھی پہلے کی شاید کام کر رہی تھی, مجھے نہیں یہ خیال ٹھیک طریقے سے, لیکن یہ اس حکومت نے ڈیلیور کیا. قوم کے مورال کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ جتنی جہادی تنظیمیں تھیں انہوں نے تمام تر اختلافات چھوڑ کے وہاں پہ کیمپ قائم کیے. انہوں نے بڑا کام کیا ریلیف کا, لوگوں کو ریلیف دی. حکومت نے ہر ایک کو گھر بنانے کے لیے پیکج دیے, اور یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے بڑی دامے درمے سکھنے, جو ہمارے پاکستان جو ہے یہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ فلانتھروپی کے حساب سے, یعنی کہ جو زکوٰۃ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان ملکوں میں آتا ہے جو سب سے زیادہ دی جاتی ہے. جی لیکن میں حیران ہوں کہ اس حکومت نے ابھی تک سوائے رونے کے کہ جی وہ 25% جو ہے ان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کوئی اس طرف توجہ نہیں دی. لیڈرشپ کا ایک فقدان نظر آتا ہے. اور اب دیکھیں ملک میں جمہوریت ہے, وہ کوئی آمریت والا دور نہیں ہے, لیکن جو ہمارے جمہوری لیڈر ہیں وہ اس ٹاسک پہ پورے نہیں اتر رہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں. فواد چودھری صاحب کو بڑا پرابلم ہوا, انہوں نے پہلے ٹویٹ کی وہ آ ہی نہیں سکتے, فلائٹیں بند ہو گئیں. جی وہ آخری فلائٹ میں آ گئے واپس. پھر وہ فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں جب وہ بریفنگ دے رہی تھیں پریس کانفرنس میں اپنی, تو وہ ٹھوکے مار رہی تھیں اس طرح ہی کہ جی یہ کوارنٹین سے آ گئے ہیں واپس. جب وہ نہیں آئے تو پرابلم ہے, جب آ گئے تو پرابلم ہے. اب بلاول صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, اپوزیشن نے تو پورا اپنا دست تعاون بڑھایا, لیکن وہ حکومت پتہ نہیں کیوں اس معاملے میں اتنی ریلیکٹنٹ ہے کہ بھئی ایک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں چاہے اسکائپ پہ کر لیں یا جو ویڈیو لنک کرتے ہیں, سارے اپوزیشن سے بیٹھ کے بات کریں, اس میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بات کریں, وہ تو شاید کرتے ہی رہتے ہوں گے, اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں, وہاں اپنا لیڈرشپ رول ادا کریں. میرے نزدیک یہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی میک اور بریک کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح وہ اپنی لیڈرشپ کا لوہا بنواتے ہیں. جی اچھا نظامی صاحب, آپ نے ذکر کیا اپوزیشن کا, اور نہیں ہونا چاہیے تھا جو بیانات اس ماحول میں وزراء کی جانب سے آئے, اور پھر اس کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس. خیر اپوزیشن نے رسپونڈ نہیں کیا ورنہ ایک نئی بحث چھڑ جاتی. اب بلاول صاحب رابطے کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی, اور وہ اے پی سی بلانے کے چکر میں, آلدو یہ اے پی سی ویڈیو لنک پر ہی ہوگی, اور بارہا آپ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا لیا جائے. یہ سارے حالات ایک بیانیے کے ہیں اور وہ قوم کا بیانیہ ہونا چاہیے. اس وقت تھوڑا بہت جو ابہام ہے, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن پہ بھی ایک رسہ کشی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. کیا ان حالات میں یہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم حالات پر مزید قابو رکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھیں, پھر یہ ابھی معید یوسف صاحب جو فرما رہے تھے کہ پاکستان میں انڈر کنٹرول ہے, اس کا جو کرونا وائرس کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ پہلے تو تعداد کم ہوتی ہے, پھر یہ ایک دم ملٹی پلائی کرتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹلی میں ملٹی پلائی کیا ہے, جنوبی کوریا میں کیا ہے, اور امریکہ میں جو حال ہوا ہے جو بہت ہی مالی طور پر آسودہ اور امیر ملک ہے. تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے اور اس کا مداوع کرنے کے لیے ضرورت ہے کچھ سٹیپس لینے کی, جی جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے, بلکہ ہم
یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی معاملہ اتنا سیریس ہے نہیں. پھر آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی, کر سارے ہی صوبے وہی رہے ہیں چیزیں, لیکن پرائم منسٹر اتوار کے روز انہوں نے قوم سے خطاب کیا دوپہر کے وقت, تو مجھے تو اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں کیا خطاب. شاید اس لیے کیا کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں لاک ڈاؤن کا اعلان کرنا چاہتے تھے, کرنے والے تھے, انہوں نے پہلے ہی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ جی یہ تو میں تو لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں, اور کر بھی وہی رہے ہیں. بھائی آپ بتائیے کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں اور پنجاب میں, اس میں 19-20 کا فرق ہوگا. جی جی, یعنی اور کیا اس میں معاملات فرق ہیں. تو یہ مطلب یہ ایک الگ ٹانگ جو ہے رکھنے کا معاملہ اور نہ کچھ رکھنے کا معاملہ, جی اس کو اب تھوڑا سا ہمیں اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اچھا نظامی صاحب, جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں یقینی طور پہ ہمیشہ سے یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے کہ مشکل وقت میں حکومتیں ہوں, سول حکومتیں ہوں یا عوام ہوں, وہ فوج کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے فوج نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا اور ایک بار پھر سے پیش کر دیا کہ جو خدمات فوج کی حکومت کو چاہیے وہ حاضر ہیں. اب ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جزوی لاک ڈاؤن کے لیے بھی فوج کو طلب کیا گیا ہے تاکہ ڈسپلن کو قائم رکھا جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو سیوک ایجوکیشن کا ہے, سیلف رسپانسبلٹی کا ہے. کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ 70 سالوں میں پاکستان کی حکومتیں عوام کو احساس ذمہ داری کا ادراک نہ کروا سکیں؟ یہ سارا لیڈرشپ کا رول ہے. عوام کو اگر آپ ٹھیک طریقے سے چینلائز کریں تو وہ احساس ذمہ داری کا یقیناً اظہار کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو رول ہے وہ حکومتوں کا ہوتا ہے اور وہ گائیڈ لائن دیتی ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. یہ جو عوامی نمائندے ہیں کس مرض کی دعا ہیں, یہ جو وزرائے کرام ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ سارا اسی لیے ہے نا کہ یہ ایسے موقع پہ گھر نہ بیٹھیں بلکہ یہ اپنا لیڈرشپ رول اختیار کریں. لیکن آپ کو کوئی نظر آ رہا ہو تو مجھے بتا دیں آپ. اچھا نظامی صاحب, جو اب اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں, ڈاکٹرز نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ خود کو قرنطینہ میں رکھیں, اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ترجمان ہیں نون لیگ کی, وہ فرما رہی ہیں کہ ترجمانوں نے, حکومتی ترجمانوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کا ان حالات میں واپس آنا, اور پھر بہت سے سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر وہ پیشکش تو انہوں نے کی ہے, ان کی جو گورننس ہے اس کو بہت سے لوگ مثالی بھی قرار دیتے ہیں. اگر مل جل کے شہباز شریف صاحب کو کوئی ٹاسک دیا جائے, یہ پاسبل ہے حکومت کے لیے؟ اس حکومت کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپوزیشن کی جو ریسورسز ہیں ان کو مثبت طریقے سے استعمال کرے. یقیناً شہباز شریف صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بلاول بھٹو صاحب تو آلریڈی سندھ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, ان سے بھی مشاورت کرنی چاہیے. اسی طرح جو کے پی میں لوگ ہیں ان سے بھی کرنی چاہیے. بلوچستان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. لیکن شہباز شریف کے آنے سے کس طرح کی غیر ضروری چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی کو اپوزیشن کا کوئی الائنس بننے لگا ہے اور وہ الائنس کو حکومت کے خلاف ہے. میرا خیال ہے یہ تو بے وقت کی راگنی ہوگی. اتنی اہم وقت تو اپوزیشن نہیں ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ملک پہ ابتلا طاری ہوئی ہے وہ ایک الائنس بنا کے کو ملک کے خلاف کوئی موومنٹ چلانے کا سوچ رہے ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف آپ موومنٹ چلائیں؟ یہ حقیقت ہے کہ مارچ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان تینوں جماعتوں نے کہا تھا, مولانا فضل الرحمان نے, پی 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 اور پی ایم ایل این نے, کہ ہم حکومت کے خلاف کوئی ایک قسم کی کوئی ایجیٹیشن نما چیز کریں گے. لیکن اس بدلے ہوئے حالات میں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ایک اور چیز جو بڑی دلچسپ ہے, مولانا فضل الرحمان کچھ بالکل خاموش ہو گئے. پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں ہیں, ذرا ڈھونڈنا چاہیے ان کو بھی. اچھا نظامی صاحب, لگتا ہے انہوں نے خود کو کوارنٹائن کر لیا ہے. ایک اور خبر آئی, سعید غنی صاحب جو وزیر تعلیم سندھ ہیں انہوں نے بھی خود کو قرنطینہ میں رکھ لیا ہے اور وہ کووڈ-19 پازیٹیو ڈائیگنوز ہوئے ہیں. تو اب وہ بہت سے لوگوں سے ان کی کوارنٹین جو ہے ان کی کوارنٹین تو دیکھیں نا اس لیے ہے کہ وہ جیسے کہ ہمارے وفاقی وزراء اور پنجاب کے وزراء کو اور باقی صوبوں کے وزراء کو کام کرنا چاہیے, ویسے وہ فیلڈ میں تھے.
اور اس دوران ان کو کوارنٹین میں رکھنے کی اس لیے ہوئی کہ وہ پازیٹیو نکلے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو کوشہ نشینی میں ان کی زبان بھی کوارنٹین میں ہوئی ہے, جو کہ سعید غنی صاحب کی نہیں ہے. جی تو یہ جو مطلب ہے کہ یہ لیڈرشپ رول تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ میدان میں اتریں اور اپنا رول ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں گھر پہ. اب دیکھیں تو بڑا آسان ہے نا کہ آپ اپنے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بلا کے کچھ صحافیوں کو لائیو ٹی وی پہ بریفنگ دے دیں. ٹھیک, یہ تو اور ٹھیک نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, میدان میں معاملات کرنا. ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. DGISPR نے پریس بریفنگ دی ہے اس سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. نظامی صاحب یہ تو سارے معاملات ہیں, یقینی طور پہ قربانی بہت سے حوالوں سے ہے اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی اس وقت میں حکومت کی, پاکستان کے عوام کی امیدیں تو ہیں. اچھا, آپ آج کے دن کی بات کر رہے تھے, 23 مارچ کی آپ نے بات کی. نظامی صاحب 23 مارچ کا پیغام ظاہر سب کو پتہ ہے اور یہ میں تو پہلی بار وٹنس کر رہا ہوں. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی, یہاں دہشت گردی کے حملے بھی ہوتے رہے, لیکن 23 مارچ شاید ہی اتنی سادگی سے منایا گیا ہو جتنا اب کی بار اس کرونا کی وبا کی وجہ سے منایا جا رہا ہے. آج کے دن کا پیغام تھا کہ ایک نیا ملک بنے گا اور اس کا نام پاکستان ہوگا, اور پھر جو پڑوسی ملک میں مودی کی بربریت ہے اس نے ثابت بھی کیا کہ دو قومی نظریہ ٹھیک تھا. آج جو DGISPR یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن کشمیریوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور ایک مسلسل لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں نظامی صاحب کشمیریوں کے لیے, لیکن یہ کرونا کی وبا اور یہ حالات, ان حالات میں پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جی, پاکستان مثبت وجوہات سے بنا تھا. مودی کی بربریت کی وجہ سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سرٹیفکیٹ لینے کے. مودی کی بربریت کے بعد یہ ثابت ہوا کہ پاکستان ٹھیک بنا تھا. نہیں ایک بار پھر نظامی صاحب, پاکستان تو ہمیشہ سے ٹھیک بنا تھا. جی آپ کو کیوں نہیں یقین آتا کہ پاکستان ایک نظریے پہ بنا تھا اور نظریہ تھا کہ ہمیں غلط قوم ہے. نظامی صاحب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے اس بات سے. جی ایگزیکٹلی سچ اجاگر ہو کے ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم منفی حوالے سے پاکستان کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں جو ایک اچھا رویہ نہیں ہے. نہیں نظامی صاحب, میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ایک بار پھر ثابت کیا کہ دو قومی نظریہ درست تھا. میں یہ گزارش کر رہا تھا قطعی طور پہ, شاید جس طرح آپ جی ہاں یہ بالکل درست ہے. میرا مقصد وہ نہیں تھا. نظامی صاحب اگین آپ کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا کے حالات ایک دم پھر سے بدل گئے ہیں اور پاکستان نے جو ساک کانفرنس ہوئی ویڈیو لنک پہ, اس پہ بھی کشمیر کے معاملے پہ بات کی. ان حالات میں کیا پالیسی ہونی چاہیے کشمیر کے معاملے کو, کشمیر کے مسئلے کو لے کے؟ بھائی اس وقت تو دیکھیں کشمیر کا مسئلہ بھی شہر آگے پاکستان ہے, اپنی جگہ پہ ہے. اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی بھی چاہیے, ہم نے دی بھی ہیں, 4 جنگیں بھی لڑی ہیں. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ پرائرٹی دنیا کی بھی اور ہماری بھی اس وقت ایک اور طرح کی قومی بقا کی ہے. ہمیں اس پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا اس وقت, اور پوری طریقے سے فوکس کرنا پڑے گا. مثلا میرے نزدیک ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس تھے, انہوں نے کو ڈیم فنڈ شروع کیا تھا. وہ ڈیم تو اس سے کوئی بننا نہیں ہے, وہ ڈیم کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اسی فنڈ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے, کشن کے لیے. اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہونا کیا چاہیے. سب سے پہلے تو میرے نزدیک کے پرائم منسٹر کو جو متاثرہ عوام ہیں یعنی جو 25% ہیں ان کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے. اس میں جو ابھی تک BISP کا بڑا عجیب سا رول ہے کہ جی ہم تو فائنینشیل آڈٹ کر رہے ہیں, اس میں بڑا مس یوز ہوا ہے. وہ مس یوز اپنی جگہ پہ ہے, اس کو آپ اس کی ضرور تلاش کریں, چھان بین کریں, لیکن اس میں جو ڈسبرسمنٹ جو رکی ہوئی ہے یا نہیں ہو رہی پوری طریقے سے وہ ہونی چاہیے. یعنی اس کا جو فنڈ کا جو کثیر حصہ ہے وہ ان یوٹیلائزڈ پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو پیٹرول کی پرائسز جو دنیا میں فیول کی اور کم ہوئی ہیں, کروڈ آئل کی, وہ کیوں نہیں عوام کو پاس آن کی جا رہی. یہ احساس انتظار کیوں کی جا رہا ہے کہ یہ 30 تاریخ کو کریں گے ہم. یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے
इंटरेस्ट रेट जो है उसको बिग बिजनेस के को चलाने के लिए दोबारा उसको कम करना चाहिए इनको। 0.75 तो कुछ नहीं था। फिर बिग बिजनेस और इंडस्ट्री को भी कहना चाहिए कि आप आगे आएँ और ये जो एक फाइनेंशियल कुशन है आम आदमी के लिए उसमें करें। फिर जो ज़कात और रफ़ाए आमा और जिस तरह बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं उन जो पहले ये काम करते रहे उनको भी कहना चाहिए यार अपनी खदमात करें और अपने लोगों की मदद करें जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। जी ठीक है निज़ामी साहब, ये तो सारे मामलात हैं और प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है जो ज़िक्र भी उन्होंने किया कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मज़दूरी पेशा लोग हैं, उनके लिए खासी मुश्किलात होंगी। ज़ाहिर है जब लॉकडाउन होगा तो फिर रोज़गार उस तरह तो नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को लेटर नोट पे कहूँ कि दिहाड़ीदार का लफ्ज़ ये भी होता है कि वो सियासी मुसाफिर जो कि दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं उनका भी मौका आ गया कि अब कला कमा करके सॉलिड तरीके की गवर्नमेंट जो है वो लोगों के सामने लाई जाए जिसमें लियाकत जो है वो तुरा इम्तियाज़ हो, चाहे वो इकनॉमिक टीम हो चाहे वो सियासी टीम हो। अच्छा निज़ामी साहब ठीक है, आप लियाकत की बात कर रहे हैं, इस पे भी हम बात, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक अहम मामला है जो 25% जिन लोगों की बात की जाती है, क्या पाकिस्तान के पास जो अदाद शुमार हैं या पाकिस्तान के पास जो सर्वेज़ हुए हैं उनके मुताबिक ये भी एक चैलेंज है हुकूमत के लिए कि क्या इससे पहले की हुकूमतों ने उन ऐसे सर्वेज़ किए हैं कि जिससे पता चल सके कि कौन शख्स है जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है, किस शख्स का पेशा क्या है। जो सेंसस हुआ था इससे पहले क्या उसमें इस तरह का डाटा भी कलेक्ट किया गया? यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज है कि वो जो 25% लोग हैं उनके बेसिक जो पॉवर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या हुकूमत के पास वो भी हैं या नहीं। ये बहुत से अबहाम हैं जिसकी वजह से शायद हुकूमत ये भी सोच रही है कि जब तक हमारे पास एक्यूरेट फिगर निज़ामी साहब नहीं आ जाते तो उस वक्त तक हम इस मामले में भी कोई इंसेंटिव या पैकेज नहीं दे सकते हैं। निज़ामी साहब 23 मार्च पे मैं एक बार फिर से आना चाहूँगा, हमारे पास टाइम भी इसके पास कुछ कम है। एक पैगाम दुनिया को पहुँचाया गया कि पाकिस्तान ने बनना है और 80 साल बीत गए, चैलेंजेस आते हैं, एक मुश्किल फिर से आन खड़ी हुई है। सादगी के साथ आज का दिन हम मना रहे हैं। लाखों लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी रखते हैं। मौजूदा हालात में आज के दिन के तनाजुर में आरिफ निज़ामी का पैगाम अपने देखने अपने चाहने वालों के लिए क्या है? जी मेरा क्या हैसियत है कि पैगाम दूँ, लेकिन हमारा तो यही है कि कौम को हम मुतला रखें और पैगाम तो यही हो सकता है कि ऐसे मौके पे अपने फुरूई इख्तलाफात को बुला के हम एक कौम होने का सबूत दें। यानी वो वैसे तो ये कहना कि जी एक कौम एक के तौर पे पाकिस्तानियत जो है उसको उभारना चाहिए, ये सही है कि सिंधियों का, बलोचियों का, पंजाबियों का अपनी अपनी जगह पे एक तशख़्ख़ुस है, लेकिन इसके साथ साथ जो कॉमन चीज़ें हैं, मसलन इस वक्त एक कॉमन चीज़ है कि सारा मुल्क सफ़र कर रहा है एक कोरोना वायरस के मुरक़ात से। और मैं मोहिदी आसिफ साहब से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि ये हर एक सूबे में मुख्तलिफ़ तरीके से है, ये एक ही तरीके से सफ़र कर रहा है, पूरा मुल्क कर रहा है जी। यही एक पैगाम होना चाहिए यूनिटी का कि ये इस आफत के वक्त ही हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन इसमें जो रोल है वो जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों का है, PTI का और पीपल्स पार्टी और PMLN और जो बाकी सिराजुल हक और जो और असफंद यार वली या मौलाना फजल रहमान, ये जो सियासी रहनुमा हैं, इनको एक पेज पे नज़र आना चाहिए, एक सफ़े पे नज़र आना चाहिए। और मसलन मेरे नज़दीक तो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इनको इकट्ठे भी नज़र आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में। अब ये शायद कौमी इजलासी असम्बली का कोई इजलास भी होने वाला है, उसमें देखिए कि क्या यूनिटी का पैगाम आगे जाता है। बिल्कुल ठीक। निज़ामी साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।